خطوط کے ذریعے مختلف سماجی اور تہذیبی موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ آئیے جان لیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور اخبارات۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جنوری 1920 میں موک نائک نامی 15 روزہ شروع کیا، لیکن انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اس اخبار کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کر گئے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپریل 1927 میں بشکرت بھارت نامی اخبار شروع کیا۔ بھارت نے عام لوگوں کو بیدار کرنے اور منظم کرنے کے لیے اس اخبار میں مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنتا اور پربودھ بھارت نامی مزید 2 اخبار جاری کیے۔ نقشے اور خاکے۔ نقشوں کو بھی تاریخ کا اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نقشوں کی وجہ سے ہم شہروں یا کسی مخصوص مقام کی تبدیل ہوتی نوعیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں قائم شدہ ایک آزاد محکمہ سروے آف انڈیا نے بھارت کے مختلف صوبوں اور شہروں کا سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لے کر نقشے تیار کیے جاتے ہیں۔ نقشوں کی طرح ماہر تعمیرات آرکیٹیکٹ کے تیار کردہ خاکے بھی فن عمارت سازی نیز کسی حصے کی ترقی کے مراحل کو سمجھنے کے نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلا ممبئی پورٹ ٹرسٹ کے پاس ممبئی بندرگاہ کے پہلے تیار کردہ خاکے ہیں۔ آگے چل کر بندرگاہ کو ترقی دینے کے لیے ماہر تعمیرات اور انجینئروں کے تیار کردہ خاکوں کی مدد سے ممبئی شہر کی ترقی کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ زبانی ماخذ۔ جدید بھارت کی تاریخ کے زبانی ماخذوں میں درج ذیل وسائل شامل ہیں۔ زبانی ماخذ: پواڑے، لوک کتھا، واقعات کا بیان، لوک گیت، جوشیلے گیت، اوویا، میلے، جلسے، فلٹک منڈلی، انٹرویو۔ جوشیلے گیت: تحریک آزادی کے دور میں کئی جوشیلے گیت لکھے گئے۔ ان میں سے کئی گیت آج تحریری شکل میں موجود ہیں، لیکن کئی غیر مطبوعہ جوشیلے گیت مجاہدین آزادی کو زبانی یاد میں ان جوشیلے گیتوں سے آزادی سے قبل کے حالات اور آزادی کی تحریک کے پس پش ترغیب کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پواڑے: پواڑے کے ذریعے تاریخی واقعات نیز کسی برطانوی دور میں 1857 کی جنگ آزادی، مختلف انقلابیوں کے دلگیرانہ کارناموں پر مبنی پواڑوں لکھے گئے ہیں۔ لوگوں میں تحریک اور حوصلہ بیدار کرنے کے لیے ان پواڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی طرح ستیہ شہداء سماج نے پواڑوں کے ذریعے بچھڑے طبقے میں بیداری پیدا کرنے، متحدہ مہاراشٹر کی جدوجہد جیسے واقعات پر مبنی پواڑے لکھے ہیں۔ سمیع و بصری اور سمیع و بصری ماخذ۔ جدید عہد میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے فوٹوگرافی، آواز کی ریکارڈنگ، فلم وغیرہ فنون کا ارتقاء ہوا۔ اس سے تیار ہونے والے فوٹو ریکارڈز فلم کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ فوٹو جدید بھارت کی تاریخ کا بصری ماخذ ہے۔ فوٹوگرافی کے فن کی ایجاد کے بعد مختلف افراد، واقعات، نیز اشیاء اور عمارتوں کی فوٹو اتارے جانے لگے۔ فوٹو کے ذریعے فرد اور واقعہ جیسا تھا یہ وقوع پذیر ہوا، اس کے منظر کی صورت میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ عہد وسطیٰ میں انسان کیسا دکھائی دیتا تھا یا واقعہ کس طرح رونما ہوا، اس کی تصویریں دستیاب ہیں، لیکن ان تصویروں کے قابل اعتبار ہونے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں فوٹو نہایت قابل اعتبار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انسان کی فوٹو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا تھا اور اس کا پہناوا کیسا تھا۔ کسی واقعے کی فوٹو سے وہ واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح عمارتوں یا اشیاء کی فوٹو سے اس کی شکل صورت سمجھ میں آتی ہے۔ ریکارڈز: فوٹوگرافی کے فن کی طرح آواز کی ریکارڈ کرنے کے آلات کی ایجاد بھی اہم ہے۔ ریکارڈز تاریخ کے سمعی ماخذ ہیں۔ موجودہ عہد کے لیڈروں یا اہم افراد کی تقریریں گیت ریکارڈ کی شکل میں دستیاب ہیں۔ ان کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً خدرہ بندر ناٹ
टेंगो का गाया हुआ राष्ट्रगीत जन गण मन या सुभाष चंद्र बोस की तकरीर का इस्तेमाल जदीद भारत की तारीख का मुताला करने के लिए समई माखिज के तौर पर कर सकते हैं। फिल्म को जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली ईजाद तस्लीम किया जाता है। 20वीं सदी में फिल्म की टेक्निक में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई। दादा साहब फाल्के ने 1913 में भारत की फिल्मी दुनिया का आगाज़ किया। भारत की जंग आज़ादी की तारीख, वाक़यात जैसे दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह, भारत छोड़ो तहरीक के केस्ट दस्तयाब हैं। उन केस्टों की वजह से वक़्फ़-पज़ीर वाक़या हमें जुग का तू देखने को मिलता है। कदीम और अहद वस्ता के मुकाबले में जदीद भारत की तारीख का मुताला करने के लिए बड़ी तादाद में और मुख्तलिफ़ किस्म के माखिज़ दस्तयाब हैं। इस ज़माने के तबई मादे माखिज़ बड़े हद तक अच्छी हालत में हैं। मुहाफ़िज़ खाने आर्काइव्स में हिफाजत से रखे हुए कई तहरीरी माखिज़ भी मौजूद हैं। तहरीरी माखिज़ों को इस्तेमाल करते हुए जांच करना पड़ती है कि उसमें मज़कूर ख़याल किन ख़यालात से मुतासिर हैं और माखिज़ तैयार करने वाले का किसी वाक़े को देखने का नुक्ता नज़र क्या है। ऐसे माखिज़ों की निगाहदश्त बहुत ज़रूरी है। तारीख़ माखिज़ों की हिफाजत करने की वजह से हम तारीख़ का ये ज़बरदस्त विरसा अपनी अगली नस्ल के सुपुर्द कर सकेंगे। यूरोप और भारत। जदीद भारत में यूरोप में होने वाली तब्दीलियों के असरात भारत में मुर्तब हो रहे थे। उस वजह से जदीद भारत की तारीख़ के अहद का मुताला करते वक्त उस वक्त के यूरोप में वक़्फ़-पज़ीर वाक़यात का मुताला करना होता है। निशातुल सानिया का दौर। यूरोप की तारीख़ में अहद वस्ता के आखिरी मरहले यानी 13वीं सदी से 16वीं सदी में हयाए उलूम, मजहबी इस्लाह की तहरीक और जुग़राफ़ियाई दरियाफ़तों जैसे वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। इसी बिना पर इस दौर को निशातुल सानिया का दौर कहते हैं।